آپ اتحاد امت پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جن صحابہ کی آپ تکفیر کر رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں کتنے ان کا احترام ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ نے طریقہ نوٹ کیا، دیکھا ہے انہوں نے آہستہ آہستہ یعنی کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اور آپ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ یعنی کہ بے ایمانی کرتے ہیں، بعض چیزیں بیان نہیں کرتے، آپ دیکھیے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور یہ آنے والا وقت اس چیز کو ثابت کرے گا کہ وہ ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں کرتے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، دیکھو عزیز، اتحاد امت اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی جانب سے کوئی رسی نہیں ہے بھائی. اگر رسی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے نا، رسی وسی کچھ بھی نہیں ہے. مکہ میں بھی جائیں کوئی رسی نہیں. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے امام معصوم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت. میرے بات تھامے رکھو، پیروی کرو ان کی. اگر ان کی ثقلین کی اگر ان کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید اور میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام. تو اگر ہم وحدت چاہتے ہیں، وحدت اس طریقے سے نہ یہ کہ وحدت اپنے آپ سے بنائیں. ہم ایک نیا بدعت شروع کر رہے ہیں وحدت کے نام پر. ہم وحدت اس طرح، یہ دین کامل ہے، یہ دین اللہ کی جانب سے ہے. یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے منع ہے کہ یہاں پر یہ دین ناقص ہے، یہاں پہ وحدت کا طریقہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ سے ایک طریق اختراع کر دیں، اپنے آپ سے ایک طریق بنا دیں اور دین میں ملا دیں. تو یہ تو نہایت ہی ظلم ہوگا آپ پر کہ میں یہاں پر اپنے نظریات، اپنے آپ سے، اپنے جیب سے، اپنے نفس سے کوئی چیز بنا دوں، فارمولا بنا دوں وحدت کا اور اس کو پیش کروں. فارمولا وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اب جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے میرے بھائی، تو یہ بات میرے عزیز، یہ اسلام کی تاریخ کے ایک بہت تلخ صفحہ ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ خود ہی ہے بہت ہی تلخ تاریخ، نہایت ہی تلخ تاریخ ہے، نہایت ہی تاریخ ہے، نہایت ہی بھیانک تاریخ. اور یہ اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم حقائق. ایک تو جھوٹی باتیں میں آپ کو سناؤں نا، یہاں پہ جھوٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مستری صاحب ہمیں یہ باتیں نہیں سناتے. تو یہ بھائی میرے سامنے دو آپشن ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں یہاں پہ، یا حقائق کو مخفی کروں، یعنی آپ سے غداری کروں اور اللہ سے غداری کروں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کروں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے غداری کروں. آپ کو جھوٹ سناؤں اور حقائق کو مخفی رکھوں. یہ آپشن ہے میرے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے کو اپناؤں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے علم کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ تلخ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں جو واضحات میں سے قابل انکار نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے، آپ لوگوں کو مزہ نہیں آتا میری باتوں میں، مجھے اندازہ ہے، اور میری زندگی بھی خطرے میں، مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں شیعوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، شیعہ بھائیوں سے، ان کو ایسی باتیں سناؤں کو مزہ آ جائے، ان کو ایسی باتیں سناؤں کہ ہمیں وہ میری کبھی مخالفت نہ کریں. میں کر سکتا ہوں، میرے لیے بہت آسان ہے، مجھے بہت آسان ہے کہ میں ایسی باتیں کروں کہ اس میں شیعوں میں میری پاپولیرٹی بڑھ جائے اور وہ میری حمایت کریں، اور مجھے میرا فائدہ اسی میں ہے، دنیائی فائدہ اسی میں ہے کہ میں ہر ایک کو وہی بات سناؤں جو اس کو سامنے والے کو پسند ہو. میں کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کا وہ دوسرے کرتے ہیں جن کی وہ مطالعہ بہت محدود ہے. دوسرے علماء جو یہ کام کرتے ہیں نا، وہ اگر وہ کر سکتے ہیں محدود مطالعے کے ساتھ. اب میرے پاس الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو زیادہ کتابیں دکھاتا ہوں، علم بہرحال میرا بہت کم ہے، لیکن اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ غلط ہے، وہ غداری ہے تاریخ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے اللہ، جو میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن، اور جو اس کو تنہا چھوڑ دے تو اس کو اکیلا چھوڑ دے، تو اس کو خار و ذلیل کر. تو میں اس زمانے میں جب میں آپ کو حق پہنچا سکتا ہوں اور کوئی نہیں پہنچا رہا، سب حق کو مخفی کر رہے ہیں، اس زمانے میں کہ یہ حق پہنچانا، اچھی صحیح بات پہنچانا یہ ممکن ہو چکا ہے. لوگ کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں، تو یہ ممکن ہو چکا. اب اس وقت میں آ کے حقیقت کو چھپاؤں تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں نے نصرت نہیں کی، میں نے تنہا چھوڑ دی، میں نے ان کے بھائی کو تنہا چھوڑ دیا، علیہ السلام کو میں نے نصرت نہیں کی، میں نے تنہا چھوڑ دی. اس لیے کہ مخالفین کو مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ جماعت عمریہ کو اس باتوں میں مزہ نہیں آتا. بھائی آپ کے مزے کی پرواہ ہمیں نہیں ہے کہ آپ کو کیا مزہ آتا، آپ کو اس بات سے اچھا نہیں لگتا. میں معذرت کر سکتا ہوں آپ سے، مجھے بہت تکلیف ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ اگر میں کوئی بات کہتا ہوں آپ کو کڑوا لگتا ہے، تلخ لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو یقین کیجئے کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ بات کو، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر ایک بات حق ہے اور وہ بات آپ کو کڑوا لگتا ہے تو آپ کا پرابلم ہے. تو آپ کو جو ہے نا، آپ کو اپنی طبیعت کو صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ میں حق بات کو چھوڑوں. بہرحال بہت مہربانی. آپ دیکھیں جی، میں آخری بات کرتے ہوئے جاتا ہوں اور اس کا آپ جواب پھر دے دیجیے گا، میں کال پہ نہیں رہتا، میں آخری بات کرتے ہوئے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں
ایک دن میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، اور حضور پاک نے بھی دین ایک دن میں نہیں پھیلایا، انہوں نے ایفرٹ کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اسی نظریے کو اپنائیں اور اتنے متشدد نہ بنے سر، اتنے متشدد نہ بنے پلیز، میں آپ کا اقدام کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، زندہ رہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم بھی یہاں پہ کوئی تشدد نہیں کر رہے، ہماری ایفرٹ بھی بہت محدود ہے، بہت کم ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں ابھی کہنے کی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، بہت ساری باتیں ہیں، بہت زیادہ، وہ فولڈر ہیں بھائی، میرے فولڈر ہے صحابہ کا، بہت بڑا فولڈر ہے، وہ میں نے نہیں کھولا، ٹھیک ہے نا؟